حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. ویلی کے احباب اور بالخصوص جناب محترم عبدالجبار صاحب ان کی خصوصی دلچسپی کے باعث بہت کم مدت میں 5-6 مہینے میں الحمدللہ یہ بلڈنگ تیار ہوئی اور الحمدللہ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مسجد کو بیس بنا کر جو کام خدمت خلق کا کام اور یہاں پر ٹیلرنگ سینٹرز کا بھی کام ہوتا ہے, مکاتب بھی چلتے ہیں ماشاءاللہ سے. اس بلڈنگ میں اور بھی مزید انشاءاللہ مستقبل میں کام ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت کی ان دعاؤں سے ہم آگے بڑھیں گے. ہم سب کو چاہیے, ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جناب محترم عبدالکریم صاحب کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کی قوت ارادی کو اللہ تعالیٰ بہت مضبوط کرے. ان کا کام بڑی فکر کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت ہی یعنی وسیع پیمان وسیع نیت کے ساتھ ان کا یہاں پر کام ہوتا ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ انہوں نے ہر کام کو سراہا ہے. جو بھی تنظیم ہو, کام کرنے والی ہو, اس کو لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور الحمدللہ اس کے امپلیمنٹ کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت والا ہی کے ہاتھوں سے حضرت کے ہاتھوں ہو, مگر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت نے کسی اور جگہ وقت دے دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پلان میں اور منظور میں یہ تھا کہ حضرت ہی کے ہاتھ سے افتتاح ہو. اس لیے وہاں کچھ ایسا مسئلہ پیش آیا, بارش شدید بارش ہو گئی تو وہ پروگرام کینسل ہوا. یہ رب ذوالجلال کا پلان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا اور یہاں ہم حضرت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہر اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہم چھوٹوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر ایک کام میں ان کو رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو کام میں آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی مزید وقت نہیں لینا ہے, مختصر وقت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. صرف حضرت کی خدمت میں شال کوشی کی جائے گی اور حضرت ہی کی دعا سے اس مجلس کا اختتام ہوگا. ہمارے درمیان کارپوریٹر صاحب بھی موجود ہیں, ان کا بھی بھرپور تعاون ہے. یہ موقع ایسا ہے ہم دنوں کی خدمت میں بھی شالکوشی کی جا رہی ہے اور یہاں پر الحمدللہ آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے صحافی احباب جناب محترم ابو ایمن صاحب آزاد رپورٹر اور جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب اور جناب بابر صاحب اور جناب ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب اور جناب فاروق صاحب اور ان کے آبان و انصار سب یہاں جو آج ایک فکر کے ساتھ آئے اس علاقے کے اندر کی یہاں کی کہ مسلمانوں کی عورتوں کی حالت کیا ہے, بے دینی کیسی ہے, معاشرہ کیسا ہے, معیشت ان کی کیا ہے, حالات کن کن حالات سے اور کن کن پرابلم سے وہ گزر رہے ہیں, ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. الحمدللہ اس فکر کے ساتھ جمع ہوئے اور ہمارے درمیان میں جناب محترم طارق کریم صاحب بھی ہیں جو سید القرآن کے ذمہ دار ہیں, ان کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر دعا کے بعد بیٹھیں گے اور اس سلسلے میں جائزہ لیں گے. جزاک اللہ. آپ کو آنا ہے کسی مرد کو دیکھ کر بھی مسرت ہوئی, آواز کھولے والے تھے. اس کے بعد میں اتنی جلدی اس کا تعمیر کا ہو جانا یقیناً نظر آپ کی زندگیوں میں نتیجہ ہے. اور آج کی یہ مجلس کے اعتبار سے بہت خوش نصیبی کی ہے کہ یہاں شہر حیدرآباد کے ممتاز صحافی اور قوم ملت کی وہی تھا اور ہمدرد لوگ جمع ہیں اور بڑی فکر ہے وہاں حضرات کو کہ ہمارے اس معاشرے میں ہر اعتبار سے
ताला अपने करम से इस तारीख को कबूल फरमाए और जगह जगह इसी किस्म के बड़ा इसके अहकाम की अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते फराहम फरमाए। आज के ज़माने में इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ये हर बस्ती में हर महल्ले में गली में चंद ऐसे अफराद को तैयार करने की कोशिश की जाए मकामी कारकुन की हैसियत से कि आजकल तजावीज़ तो बहुत हैं, तसानीफ भी बहुत हैं और मनसूबे और उसूल और वगैरह का तायन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम करने वाले अफराद की बड़ी कमी न हर जगह का काम चाहते हैं तो हर बस्ती में हर महल्ले में अपने मुताल्लिक़ा काम से मुताल्लिक़ उस काम करने वाले साथियों को तैयार करके वो इलाका उनके हवाले किया जाए, तभी जाकर इस इंसानी समंदर में कुछ सही हरकत आ सकती है। वरना कोई काम में लगता है, अक्सर अफराद देखकर खुश होते हैं और मसरत का इजहार करते हैं, लेकिन काम में लगते नहीं। जबकि आपको मालूम है छोटी सी छोटी मशीन बनाने के लिए भी एक आदमी काफ़ी नहीं होता, उसका हर दूसरा अलग अलग बनाने वाले लोग मौजूद होते हैं। जब वो अपने अपने दूसरे बना लेते हैं तो सब जुड़ने के बाद में कोई मशीन वजूद में आती है। कोई टायर बनाने वाला है, कोई इंजन बनाने वाला है, कोई बेयरिंग वाला, कोई गाड़ी बनाने वाला, कोई हैंडल बनाने वाला, कोई गाड़ी बनाने वाला, ये सारे लोग जब मिलते हैं, कोई जेशी बनाने वाला, ये सारे लोग मिलकर अपना अपना काम करते हैं, तब कोई ज़्यादा गाड़ी वजूद में आती है। इसी तरीके से पूरी उम्र का काम बाहैसियत मजबूरी अगर अंजाम देना है तो हर मुसलमान को अपने ज़िम्मे कोई पुर्जा बनाने का काम ले लेना चाहिए, ताकि सबको जोड़े एक बेहतरीन माहौल बेहतरीन माशरा वजूद में आए। मुझे बहुत खुशी है कि हर मसरत है नजरात की दिलचस्पियों को देख कर मसरत होती है और जी चाहता है कि हर जगह इसी तरह के मसाजिद और फिर मसाजिद के ज़रिए से पूरे लोगों के हक में खैर के कामों के अंजाम देने के मराकज़ कायम हो जाएँ। मस्जिद हो, मुस्लिम हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ हो, ऐसी सूरत में और मौलवियों से राब्ता हो। दोनों के चार नियम याद रखना चाहिए। मस्जिद से हमारा राब्ता हो, मौलवियों से हमारा राब्ता हो, मदरसों से हमारा राब्ता हो, मुसलमानों से हमारा ताल्लुक़ हो। इस तरीके से बाहमी ऐसा रब्त ताल्लुक़ हो। मुझे कभी मैंने तुम्हारे बात अर्ज़ की कि दीगर अक़वाम ने हमारी एक चीज़ 3 चीज़ें ले ली, दीगर अक़वाम ने हमसे 3 चीज़ें ले ली और तरक्की के मदारिस तय कर रहे हैं और उनको इस बात का एतराफ़ है कि हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते, लेकिन हमने तुम्हारे नबी की 3 बातें ले ली और उसी के नतीजे में हम तरक्की कर रहे हैं। एक तो ये कि हम लोग 100% तालीम का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे ये है कि पूरे दुनिया में हमारी बिरादरी के जितने लोग हैं उनसे हमारा गहरा रब्त ताल्लुक़ होता है। उनकी हक़ में हम शरीक होते हैं, उनकी ज़रूरतमंदों की हम मदद करते हैं और अगर उनको कर्ज़ की ज़रूरत हो तो हम कर्ज़ भी देते हैं, लेकिन उनसे सूद नहीं लेते, बाकी सबसे देते हैं। तो आपसी रब्त ताल्लुक़, इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ ऐसा 100% तालीम और फिर मकसद ज़िंदगी और बुनियादी अक़ीदा अपने हक़ और पाकीज़ा दीन का बच्चों को इब्तिदाई से पढ़ाना, ये उन लोगों का काम होता है। इसी किस्म के काम उनको मसाजिद से अंजाम देने की ज़रूरत है, जहाँ पर उलमा हज़रात की ज़ेर निगरानी हर जगह काम अंजाम पाए तो इंशाअल्लाह उसका बहुत सही रह सकता है। फिलहाल अपने कर्म से
ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ونعوذ بك من مضلات الفتن ما احييتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله. کہ یہاں جو عملی طور پر کام کرتے ہیں ہمارے حضرت شاہ صاحب کے فرزند بھی یہاں موجود ہیں. مکاتب کی بڑی فکر ہے اور عملی طور پر یہاں اس علاقے میں کافی کام آپ کی جانب سے ہو رہا ہے. ہمارے نوید صاحب اور ہمارے مولانا حبیب الرحمان صاحب جو اس علاقے میں الحمدللہ کئی شعبوں میں کام کر رہے ہیں. ہمارے صفا بیت المال کے انچارج اس علاقے کے لیے مفتی فیاض صاحب ہیں اور ان تمام حضرات کی محنتوں سے اور سعود القرآن کے ذمہ داران جناب محترم کریم طارق کریم صاحب، ان تمام کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایک دن اور ایک جٹ ہو کر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اور مقاصد کی تکمیل میں تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے افراد یہاں پر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اور ہمارے درمیان ہمارے مولانا عبد الماجد رشادی صاحب بھی ہیں جو عنایت چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی یہاں ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. ہم سب کے ممنون و مشکور ہیں بالخصوص حضرت والا کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا اور ہمارے ہم میں قیمتی نصائح ہمیں پیش کیے اور ہم اپنی دعا سے نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المنڈیا، اور میرے دائیں جانب مولانا حبیب الرحمان حسامی صاحب ہیں جو مراکز نسوان کے مینیجر اور ارشاد العلوم کے ذمہ دار ہیں، اور میرے بائیں جانب جناب محترم عبد الکریم فہیم صاحب ہیں جو مسجد اشرف کریم کے متولی ہیں. آج ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص مہم کے تحت ہے کہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمارت ہے 3-4 منزلہ جو تعمیر ہوئی ہے، یہ تعمیر مسجد اشرف کریم سے بالکل ملاق ہے. اور مسجد اشرف کریم حیدرآباد کی وہ تاریخی کہیے اور مثالی مسجد کہیے جہاں جس مسجد کو بیس بنا کر خدمت خلق کا کام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا وہ صرف مسجد کو مرکز عبادت نہیں بلکہ مرکز انسانیت بنایا تھا. مسجد کے ماحول میں رہ کر ہم خدمت خلق کے بھی کام کر سکتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں، برادران وطن تک پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں اور مسجد کے اندر پورے معاشرے اور پورے سماج کو گھیر لے سکتے ہیں. یہی کام مسجد اشرف کریم جو 9 نمبر کشن باغ میں موجود ہے اس مسجد کے تحت ہو رہا ہے. اس مسجد کے تحت صفا بیت المال اور دیگر تنظیموں سے اشتراک کرتے ہوئے یہاں پر الحمدللہ صفا شریعت ہیلپ لائن ہے جس میں خواتین کے درمیان میں جو نزاعی معاملات میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہاں پر صفا کلینک ہے جہاں روزانہ جو ہے ڈاکٹرز ہیں اور بیماروں کی مفت جو ہے علاج معالجہ ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے ہیلپ ڈیسک ہے جس کے ذریعے سے آدھار کارڈ وغیرہ کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے. یہاں مائکرو فائنانس کا نظام ہے، یہاں رمضان راشن تقسیم کا نظام ہے، یہاں الحمدللہ ٹیلرنگ سینٹرز کا نظام ہے جہاں ہزاروں خواتین جو ہے تربیت حاصل کرتی ہیں. یہاں مکتب کا نظام ہے اور سینکڑوں بچے الحمدللہ یہاں پر روزانہ کی ترتیب پر معلمین سے روزانہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے کئی ایکٹیویٹیز الحمدللہ یہاں پر ہیں. ٹاس کا نظام ہے، کوچنگ کا نظام ہے، پکوان کلاسز کا نظام ہے، کمپیوٹر کلاسز کا نظام. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے اس حصے سے اور میڈیا کے توسط سے کہ اگر ہمارے حیدرآباد کی مساجد کے ذمہ داران اٹھیں اور اٹھ کر اپنی اپنی مسجدوں کو صرف نماز کی حد تک مسجد کو محفوظ کرنے اور نماز کے لیے مسجد کو کھولنے اور نماز کے لیے مسجد کو بند کرنے کا جو نظام ہمارا چل پایا ہے اس کو ختم کریں اور ختم کر کے مسجد کو مسجد مرکز انسانیت بنائیے اور مسجد کو پورے سماج سے جوڑیے. یہ سلسلہ الحمدللہ تقریباً 6-7 سال سے تو بڑے زور و شور سے ہے. کتنے طلباء یہاں پر کئی لوگ استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر سینکڑوں بچے ہیں اور یہاں پر
इसी मस्जिद को बेस बनाकर मकातिब का निज़ाम भी कायम है। उमर मेहराब फाउंडेशन यहाँ पर 20 बल्कि 41 सेंटर्स कायम यहाँ पर, सैकड़ों ख़वातीन यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मस्जिद के ज़रिए से लोगों को दीन से जोड़ना और हर तबके को मस्जिद से जोड़ना है। अगर मस्जिद से मुसलमान जुड़ नहीं रहा है और दूर हो रहा है तो वो दीन से दूर हो रहा है। तो इसका वक्त क्या है सर आपसे मुलाकात? तो ऑफिस में यहाँ हमेशा हमारे इंचार्ज रहते हैं। सुबह जैसे ऑफिस के टाइम रहते हैं वही टाइम रहते हैं। बाकायदा यहाँ ऑफिस है सुबह 9 बजे से लेकर। अगर कोई ज़रूरतमंद आपसे अगर मिलना चाह रहा तो आप क्या तरीके से उसकी तहकीकात करेंगे, किस तरीके से? हमारा एक निज़ाम है, सर्वे का निज़ाम है। सर्वे के निज़ाम से हम लोग करते हैं। वो तो सफ़ा बैतुल माल का मरकज़ी ऑफिस है, वहाँ पर लोग अप्रोच होते हैं, रोज़ाना वहाँ पर दरख्वास्त देते हैं। बेवामी वज़ाइफ है, यतीमों की कफ़ालत है, दरख्वास्तों की इमदाद है, तिब्बी इमदाद है, सारे काम।